یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسے حادثات ہوتے رہے۔ اس کشتی پہ فائرنگ ہوئی ہے یا اس کشتی کو رسی سے پکڑ کے باندھنے کی کوشش کی، کشتی اچانک سے الٹ گئی ہے اور لوگ 200 لوگ ڈوب گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ناظرین سہیل حسن کے ساتھ۔ ناظرین، ہر وقت ہر دن یہ موضوع چل رہا ہے کہ ہمارے وطن کے 200 خاندانوں کے سربراہ سمندر میں بڑی بے دردی سے ڈوب کے اس دنیا میں نہیں رہے۔ بات یہ ہے کہ جو BBC نے خبر شائع کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یونان کی جو مرین فورس ہے ان کا کہنا تھا کہ کشتی یونان میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یونان کے جو سمندری حدود ہے اس کے کنارے سے 80 کلومیٹر کی دوری پر تھی، مگر پھر یہ بتایا گیا کہ اس کشتی پہ فائرنگ ہوئی ہے یا اس کشتی کو رسی سے پکڑ کے باندھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد BBC کا یہ کہنا ہے کہ جہاں کشتی پہنچی ہے، کشتی پہنچنے کے بعد وہاں پر کشتی اچانک سے الٹ گئی ہے اور لوگ 200 لوگ ڈوب گئے ہیں۔ اب ان 200 لوگوں میں خصوص طور آزاد کشمیر اور پنجاب سے وابستہ لوگ تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بھیجے، اپنی بیویوں کے زیور بھیجے، اپنے ماں نے اپنے پورا جو اپنا گھر بنایا تھا اس گھر کو بیچ دیا، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا روزگار کر کے آ جائے۔ اور روزگار بھی کتنے میں 22 سے 28 لاکھ، 28 سے 30 لاکھ، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے کسی اور ملک میں، یورپ میں جا کے۔ ایک بندہ 6 سال 7 سال یورپ میں جا کے جب سیٹل ہوتا ہے، پھر جب وہ کمانے لگتا ہے، کماتے کماتے اس کی پوری زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ جتنی بھی تفصیلات تھی میڈیا پر وقتاً فوقتاً آتی رہی اور آپ نے بہت ہی دردناک اور بھیانک منظر دیکھے۔ قراروا کے جو ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ ہماری سمندری حدود جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے۔ یہ ایجنٹ مافیا جو ہے اس میں سمندری حدود جو بھی ہے پاکستان کی، وہاں سے لوگوں کو بھیجنے کا ساز و سامان کرتے ہیں۔ یہ بات تو عام ہے کہ دبئی یا ہمیں ایران جانا ہو تو 3 سے 3.5 ہزار میں یہ سمندری حدود ہم پار کر لیتے ہیں۔ نہ ویزا نہ پاسپورٹ، کچھ چیز بھی نہیں ہوتی، اور یہ کشتیاں روزمرہ کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ مگر اتنا بڑا سفر جو تھا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسے حادثات ہوتے رہے۔
मैं आज कोशिश करूँगा कि बात करूँ इस चीज़ पे कि 22-25 करोड़ में अगर पाकिस्तान में कोई दुकान खोल ले, कोई कारोबार करे, तो भी उसका गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। खुसूस तौर पर हमने जो अपने वतन अजीज़ पे बोझ डाला हुआ है, उस बोझ के बारे में बात करेंगे। पहली बात कि पाकिस्तान का बड़ा सबसे हब कराची में कितने गैर मुल्की बाशिंदे वहाँ रहते हैं। रहने के बाद वहाँ पर कारोबार की मंडी उन्होंने सजा ली है। अब हम ये कहेंगे कि उनमें मेहनत करना थी, हमें मेहनत करना नहीं थी। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, हमारे लोगों के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो हालत जंग में यहाँ आए थे, उनको हालत जंग के बाद जाना चाहिए था, मगर हुआ ये कि उनके NIC भी बन गए, उनके जो है डोमिसाइल भी बन गए। यानी कि हर गैर कानूनी काम जो है हमारे दफ्तरों में हमारे अफसर करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। वो किसी मुल्क का भी बंदा हो, वो उसका यहाँ पर डोमिसाइल भी बन जाएगा, NIC भी बन जाएगा। अगर मुआशी तबाही का ज़िम्मेदार एक तो सीधी तरह सियासतदान है, दूसरा मैं कहूँगा इस मुल्क पे जो बोझ पड़ा है, जो बाहर से हमने लोग बुला के बिठा दिए हैं और फिर उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, उनके कार्ड भी बना रहे हैं। तो ये जो मकामी लोग रहने वाले हैं वो इस समंदर जैसे ख्वाब लेके गए थे कि किसी के बेटे को डॉक्टर बनाना था, किसी को घर की जो है बीमार हालत जो वो परेशान कर रही थी, किसी को रोज़गार की तंगी परेशान कर रही थी। इस कश्मकश में, इस कैफियत में ये लोग समंदर में निकले अपने सपने साकार करने के लिए, मगर हुआ ये कि समंदर में सपने साकार नहीं हुए। फिर हमने जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने एक दिन का शोक का ऐलान कर दिया। मेरा सवाल ये है कि मैं खुद ये कहता हूँ, अगर मेरे पास वसाइल तो हमें मिट्टी से ज़्यादा कुछ भी अजीज नहीं है। मगर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आज जैसे सेनेट के चेयरमैन की आपने मराते बढ़ाई है, एक आम आदमी का, एक सियासतदान भी सोचे उसके आटे का, उसके घी का, उसका यूटिलिटी बिल का, या उसके मुस्तकबिल बारे का, उसके बच्चों के बारे में, तो उस आदमी का रोज़ दम घुटता है। जनाब स्पीकर, जनाब वज़ीर-ए-आज़म, जनाब चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान से निकल रहे हैं? कब तक ये कटोरा जो है IMF के नीचे आगे हम फैलाते रहेंगे? इस मुल्क में 4 मौसमें होती है, इस मुल्क में मैदनी वसीले, इस मुल्क में सोने के वसीले, ये मुल्क बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क है। मगर आम आदमी जो है वो रोटी के लिए मर रहा है, रोज़गार के लिए मर रहा है। अभी जो 2 ग्रेड से 4 ग्रेड के इंटरव्यू हुए हैं, उस इंटरव्यू में MA पास बच्चे जो है वो कतारों में खड़े हैं। 100 सीटों पर हज़ारों नौजवान जो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब 2 ग्रेड की चपरासी की नौकरी के लिए अगर MA पास बच्चा खड़ा है तो रोज़गार का तनासब आप खुद लगा सकते हैं। कितने बंदे जो वो रोज़गार से लगे हैं, कितने बंदे नहीं लगे हुए। यहाँ नौकरी, रोज़गार और हमें दूसरी आसाइशें, बुनियादी ज़रूरतें, इन पे तो बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, तो जाएगा तो बंदा कहाँ जाएगा? इसे इलीगल रास्ते ढूंढेगा। आपने तो चार्टर जहाज भी दे दिए। कब तक चलेगा ये तमाशा? ये कुर्सी खेल कब तक चलेगा? लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर वो जो है वो तबादला रास्ता अख्तियार करें। 3 बड़े फैक्टर हैं। एक जो गैर मुल्की यहाँ पर बैठे हैं,
کسی ملک میں یہ نہیں ہے. آپ کو 12 مہینے بھی نہیں رہنے دیں گے, آپ کو TRC لینی پڑے گی. جس طرح اس ملک میں بیٹھے ہیں اور اس ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ پٹ رہے ہیں رستوں پہ, کراچی کے رستوں پر آئے دن پٹ رہے ہیں. ایک ان کو نکالنا پڑے گا, ان کے خلاف بولنا پڑے گا. یہ کوئی سیاست نہ چمکائے, ہم سب پاکستانی ہیں. کہ کوئی بیان دے دے یہ ہماری ذات والا, اس کا کوئی نام لے گا تو میں لڑوں گا, آپ لڑیں گی تو ہم بھی لڑیں گے. ہم اپنے وطن کے لیے لڑیں گے. آپ ایک قوم کی ایک ذات کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم پوری قوم کے لیے لڑیں گے. دوسرا بڑا سبب روزگار نہیں ہے تو یہاں بندہ سیکیور نہیں ہے. کون سا کاروبار کرے, کون سی مل لگائے؟ آدھے سے پیسے تو ٹیکس میں چلی جائیں گے زیادہ. پھر کس پہ کاروبار شروع کریں؟ بجلی تو ہے نہیں, گیس تو آپ نے دی نہیں ہے, کون یہاں فیکٹری لگائے گا؟ اب بیڑا غرق کر کے, لوگوں کو مار کے, اور ایک دن کے 100 کا اعلان کر کے آپ نے سب کچھ پورا کر لیا. انسانی اسمگلنگ کی سب سے بڑا جو شرح ہے وہ پاکستان سے ہو رہی ہے. ہم نے افغانستان کا بارڈر کبھی بند نہیں کیا. ابھی بھی میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ افغانستان کے بارڈر سے لوگ آتے ہیں, یہ بند نہیں ہوا ہے. تو یہ جو عام پاکستانی ہے وہ جھلس کے مر کے بڑی تعداد میں جا رہا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ لیگلی جا رہا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں گھر بیچ کے لیگلی جا رہا ہے کہ میں اس جو ہے نجات دلاؤں, اپنے بچوں کو نجات دلاؤں اس نظام سے. سڑکوں پہ تو عام بندہ نہیں آئے گا, سیاست میں تو عام بندہ نہیں آئے گا. یہ تو خاندانوں کی سیاست ہے. خاندانوں کی سیاست میں عام بندے کا کیا جائے؟ دادا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, یہی سیاستدان ہے, یہی قانون چلا رہا ہے. بھائی, چھوٹا بھائی, بھتیجی, باپ, بیٹا, یہی بادشاہ ہے. ان کو ہی زندہ رہنے کا حق ہے. ان کے پاس لائٹ ہے, ان کے پاس بجلی ہے, ان کے پاس کبھی بھی یہ دبئی کیا, اسلام آباد کیا, اور لندن کیا. ایسے لندن جاتے جیسے دوسری کار میں چلے گئے. ہمارے 200 لوگ ایسے جا رہے تھے جیسے جانوروں کو بھی نہیں لیا جا سکتا. انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اب اس پر بات کرنی پڑے گی. اگر بات نہیں کی تو کوئی ڈوب کے مرے گا, کوئی جل کے مرے گا, کوئی خودکشی کر کے مرے گا, کوئی گھر میں بیٹھ کے خاموش رہے گا پھر بھی مرے گا. خدا رہا یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی بند کرے, سیکیور کرے پاکستان کو, معیشت کو بحال کرے. اگر آپ سے نہیں چلتا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. خدا کے واسطے اب بہت ہو چکا, میں آپ کے ہاتھ باندھ رہا ہوں. اب انتہا ہوگی برداشت کی. یہ جذباتی علاق نہیں ہے, میرا سیدھی بات رکھنے کی بات ہے. دوائی لینے تک کے پیسے نہیں ہیں بس. وہ اشر کر دیا ہے, آواز بند کر دیا. ہم تو وہ دیکھیں گے آپ کے چہرے روز جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, یہ کر دیا, یہ کر دیا. خدا کے بندے, سندھ کے جو ہے سیلاب زدگان مر رہے ہیں, اشتہار چل رہے ہیں. سندھ حکومت خدمت میں سب سے آگے. بھائی کہاں آگے, لوگ مرے ہوئے ہیں, آٹا نہیں ہے, اور کیا خدمت کر لی. دل کے ہسپتال بنا لیے, گاڑی نہیں مل رہی ہے. آپ کے ہسپتال کی پوزیشن جو باہر ہے
اس کا اندازہ نہیں ہے. بہرحال بہت سارے موضوع ہیں، پھر کبھی بات کریں گے. میں اسپیشلی انسانی حقوق کی جماعتوں سے التماس کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے پاکستان کی جان بچائیں. کسی بھی لاکھ کے ساتھ لوگوں کا اجازت، پھر ملیں گے کسی اور بھی لاکھ میں. تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ.